بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، ایک مولانا صاحب نے مجھے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں کا ماحول ایسا تھا، اس شادی کا ایسا غیر شرعی ماحول تھا کہ اس گلی کی دونوں طرف انہوں نے وہ پردہ کیا ہوا تھا، جسے آپ ٹینٹ وغیرہ کہنے، وہ لگایا ہوا تھا، اور منظر جو غیر شرعی میں کہہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ اس گلی کے درمیان سے جوان بچیاں، ان کی بیٹیاں بہنیں جوان ناچتی ہوئی، میک اپ کیا ہوا وہ آ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ اسی دوران وہ جو پردہ انہوں نے گلی کے دونوں سائڈ پہ کیا ہوا ہے، اس میں سے ایک لڑکا جھانک کر ان ناچتی ہوئی جوان لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے۔ کہتے اسی دوران وہ شادی والے گھر سے کسی فرد نے، کسی آدمی نے، گھر والا اسے کہتا ہے اس لڑکے کو، او بے غیرت۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں قریب کھڑا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا تو اپنی جوان بچیوں کو نچوا کر بھی گلی، اس بازار میں، اس گلی میں نچوا کر بھی تو غیرت مند ہے، اور وہ جو دیکھ رہا ہے وہ بغیرت ہے۔ شادی حال کا کبھی منظر تو دیکھیں آپ، ہماری بیٹیاں بہنیں غیر محرم مردوں پر پھول پھینکتی ہیں، یہ ماحول ہے، اس کے بغیر تو اس ناچ گانا تو ایسے ہے جیسے شریعت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اسی پر آپ کو میں ایک واقعہ جو اس وقت وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، اور ایک ٹی وی شو کے دوران جو اینکر نے واقعہ سنایا، عجیب واقعہ ہے، عجیب گفتگو ہے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ بہت ہی پیارا جوڑا جن کو میں جانتا ہوں، انہوں نے خواب دیکھا، اور اس سے پہلے انہوں نے شادی ہو رہی تھی رشتہ داروں میں، کزنس میں، تو انہوں نے یہ کہا اپنی آپس کی گفتگو میں، بیگم نے شوہر سے کہا جن کا رشتہ ہونے والا ہے، یعنی نکاح ہو چکا ہے اور ولیمہ اور سب چیزیں، انہوں نے کہا ہم سب کو شادی کا کارڈ دینے چلیں گے ساتھ ساتھ۔ اچھی بات ہے، ہم خود جائیں گے۔ پھر بیگم نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس مومنہ کو اجر عطا فرمائے، کہ ہم جب سب کو کارڈ دینے جا رہے ہیں تو ایک کارڈ ہم یہاں پاس میں ایک روزہ، ایک ذریعہ، اس میں بھی ڈال کر آتے ہیں، حضرت عباس کو بلاتے ہیں۔ تو شوہر کہتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں مجھے ہنسی آئی، لیکن میں نے کہا چلو اس کی خواہش ہے تو چلتے ہیں۔ ہم دونوں گئے، ہم نے ذریعے میں کارڈ شادی کا ڈالا کہ آپ نے ہماری شادی پہ آنا ہے۔ شادی ہو گئی، تقریب ہو گئی، معاملات ہو گئے۔ کہنے لگے 2 ہفتے بعد میرے ایسے خیال آیا، میں نے بیگم کو چھیڑا، میں نے کہا ہاں بھائی آپ کی وہ بڑے سرکار نہیں آئے شادی میں جن کو آپ کارڈ دینے کے لیے گئے؟ سویا اور زندگی میں پہلا خواب مجھے آیا، اور وہ خواب ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خواب میں جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدنا حضرت عباس اخل حسین، وہ میری آنکھوں کے سامنے، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والے، تمہاری بیگم ہماری چاہنے والی، اور ہمیں کوئی بلائے اور ہم نہ آئے اور ہمارا چاہنے والا ہو، باخدا ہم تمہارے دعوت نامے میں تیار ہوئے، آمادہ ہوئے اور چل کر آئے، مگر تمہاری شادیاں اس طرح کی تھی کہ ہم آ سکتے؟ ہم پوری شادی کی تقریب میں باہر کھڑے رہے، وہ ڈھول، وہ تماشا، وہ گانے، وہ فحشا، یعنی وہ چیزیں، ہم صرف تمہاری محبت میں آئے اور دروازے پہ کھڑے رہے، لگ رہا تھا کہ ہم دربار یزید میں آ گئے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں تو صحیح، آپ سوچیں، میں سوچوں، سوچیں تو صحیح، کیا وہ مولا غازی، وہ مولا سید سجاد علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام اس شادی میں شرکت کر سکتے ہیں؟ وہ سید سجاد جو شام اور کوفہ کے بازاروں میں اپنی پھپھیوں کے ننگے سروں کو دیکھ کر پھر مدینے میں واپس آ کر خون کے آنسو ساری زندگی بہاتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، کیا وہ سید سجاد ہماری شادیوں میں آ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب دین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بن کے ہم سامنے آ جاتے ہیں، ہم شریعت، ہم بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل ہمارا دیکھنا ہو تو شادی حال میں خواتین کی بے ردائی، ہماری شادیوں میں شریعت کا مذاق اڑایا جانا دیکھنا، تو اس کے متعلق ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کے دین کو منوانے کے لیے، اللہ کی شریعت کو منوانے کے لیے اپنے بچوں کے ٹکڑے کروا دیے، جنہوں نے پردہ کر کے بتلایا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ شرم و حیا عورت کا زیور ہوتا ہے، اور ہم اپنے سامنے ہماری خواتین ہماری شادیوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہمارے ماحول کا است ہوتا ہے، اس کے متعلق ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور اپنی شادیوں کو اس قابل بنانا ہے کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام
ہمارے گھروں میں آئے، اس قابل اپنے گھروں کو، اپنی شادیوں کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی شادیوں کو، اپنے گھروں کو اس قابل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔